اندھیری رات تھی۔ وہ اندھیرے کمرے میں بیٹھی ہوئی اپنی زندگی کے گزرے 20 سال سوچ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر نمایاں ہو رہے تھے۔ یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ساری زندگی جن لوگوں کو والدین سمجھتی آئی تھی وہ لوگ اس کے والدین ہی نہیں تھے۔ 3-4 سال کی تھی جب سے وہ لوگ اس کے والدین بن کر اس پر پیار نچھاور کرتے آئے تھے۔ وہ ایک ڈیسنٹ سے ہسبینڈ وائف تھے جنہوں نے بتایا تھا کہ وہ انہیں ایک سڑک پر ملی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ اسے اپنے گھر لے آئے تھے۔ انہوں نے کافی کوشش کی کہ اس کے ماں باپ مل جائے، لیکن اس کے ماں باپ نہیں ملے۔ پورے 17 سال ان لوگوں نے اسے پالا تھا۔ اس کے بعد اسے پیسوں کے عوض بیچ دیا۔ کیا والدین ایسے ہوتے ہیں؟ 1 کروڑ میں بیٹی بیچ دی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ پچھلے 2 مہینوں سے وہ یہاں پر قید تھی اور اس جگہ کے بارے میں بہت کچھ جان گئی تھی۔ صرف وہ نہیں، یہاں پر بہت ساری لڑکیاں قید تھیں جن کے بارے میں وہ جانتی تھی۔ ہر لڑکی کو دھوکے سے کہیں نہ کہیں سے لایا گیا تھا، پھر اسے آگے بیچ دیا گیا تھا۔ جیسے وہ پورا ایک گروہ تھا جو لڑکیوں کو اغوا کرتے تھے پھر انہیں بیچ دیتے تھے۔ اس بند قید خانے میں وہ لڑکیوں سے غلامی کرواتے تھے۔ وہ امیر لوگ بزنس ڈیلنگ کے سلسلے میں لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارنے کے لیے آتے تھے۔ پھر وہ لوگ یہاں پر موجود خوبصورت لڑکیوں کو تیار کرتے تھے، پھر ان مردوں کے آگے رات کے لیے پھینک دیتے تھے تاکہ وہ مرد ان کو نوچ لے، اور انہی ایک کمرے میں وہ بھی بند تھی۔ انہیں کھانا دیا جاتا تھا لیکن وہ ہمیشہ کمروں میں بند رہتی تھی۔ حیام کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اسے اپنے بچپن کا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ فی الحال اس کے بازو پر چوٹ لگی تھی۔ اس نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ سے اس کے کندھے کی ہڈی چٹک پڑی تھی۔ اس لیے فی الحال وہ کسی بھی قسم کے کام سے قاصر تھی۔ اس کے کندھے کے گرد پلستر بندھا ہوا تھا، اس لیے وہ لوگوں کی نگاہوں سے کچھ دیر کے لیے اوچھل تھی۔ جب تک وہ مکمل ٹھیک نہیں ہو جاتی وہ لوگ اسے کہیں بھی نہیں لے کر جا سکتے تھے، اس لیے وہ اس کمرے میں بند تھی۔ لیکن حیام سوچ چکی تھی وہ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ وہ فی الحال محفوظ تھی، اس کی عزت پر کسی بھی قسم کا داغ نہیں لگا تھا، لیکن جلد یا بدیر وہ اپنی عزت کھونے والی تھی، اور وہ اپنی عزت نہیں کھونا چاہتی تھی۔ اتنی سمجھدار تو وہ تھی کہ اپنی عزت پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے اپنے ٹیلنٹ پر بھروسہ تھا۔ وہ جانتی تھی وہ یہاں سے بھاگ جائے گی۔ اسے بھاگنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ جب بات عزت کی آ جائے تو پھر ایک لڑکی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اٹھی تھی اور کمرے کا دروازہ کھولے باہر نکل آئی۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ وہ جانتی تھی اس وقت سارے گارڈز دروازے کے پاس جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ورنہ دن کے وقت وہ راہداریوں میں بھی ہوتے ہیں۔ وہ بنا شور پیدا کیے بلڈنگ سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ جانتی تھی یہاں پر CCTV کیمراز لگے ہوئے ہیں، لیکن اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بس ایک بار اس بلڈنگ سے باہر نکل جائے، اس کے بعد وہ بھاگ جائے گی۔ بازو میں تکلیف تھی، اس نے خود کو کالی شال میں لپیٹ رکھا تھا۔ یہاں پر کپڑے، کھانا، ہر چیز ملتی تھی، لیکن ایک سکون نہیں تھا۔ اسے آزادی چاہیے تھی۔ وہ آزادی کی تلاش میں بھاگ رہی تھی۔ وہ گیٹ تک آئی تو وہاں پر 2-3 گارڈز بیٹھے تاش کے پتوں کے ساتھ جوا کھیل رہے تھے۔ یہی موقع تھا۔ آج گارڈز کم تھے کیونکہ رات کے ان پہروں میں گارڈز بہت کم ہو جاتے تھے، کیونکہ ساری لڑکیاں رات کے آخری پہروں میں تھکی ہاری سو جایا کرتی تھی، اور ایک آدھی لڑکی جو غائب ہوتی تھی چند گارڈ اس کے ساتھ گئے ہوتے تھے۔ اسے یہاں سے بھاگنے کے لیے کچھ سوچنا تھا، پھر اچانک اسے کچھ یاد آیا تھا۔ اس نے اپنی شال میں لپٹا ہاتھ باہر نکالا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذ تھا۔ اس کاغذ کے اندر وہ سپوف تھا جو وہ لوگ لڑکیوں کے کھانے میں ڈال کر ان کو دیتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ نیند کی دوا ہے۔ یہ اس نے کچن میں کام کرتی ایک ملازمہ کو چکمہ دے کر چوری کیا تھا۔ وہ یہاں 2 مہینے میں رہتے رہتے اتنی ہوشیار تو ہو ہی گئی تھی۔ ویسے بھی حالات انسان کو ہوشیار بنا دیتے ہیں۔ وہ پاس ہی موجود پانی کے کولر تک آئی تھی جو گارڈ سے کچھ فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ وہ لوگ مکمل طور پر اپنا رخ تاش کی طرف کیے بیٹھے تھے۔ اس نے وہ سپوف اس کولر میں ڈالا اور نیند کی دوا پانی میں شامل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد وہ وہیں جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ بعد ایک گارڈ اٹھا اور پانی کا گلاس بھرتے ہوئے وہ واپس کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ اب وہ سارے پانی پی رہے تھے اور ساتھ ہنس رہے تھے۔
پانی پینے کے 5 منٹ بعد ہی وہ لوگ نیند کی زیادتی کا شکار ہو گئے۔ اب ان سب کو نیند آ رہی تھی کیونکہ وہ سفوف اتنا تیز تھا کہ اسے لینے کے 5 منٹ بعد ہی انسان کو بہت نیند آنے لگتی تھی۔ بمشکل وہ لوگ مزید 5 منٹ تک جاگ پائے تھے۔ اس کے بعد ان سب کے سر وہیں ٹیبل پر گر گئے تھے۔ خیام نے ایک پرسکون سانس خارج کی تھی۔ اس کے بعد وہ گیٹ تک آئی۔ آس پاس دیکھا، دور دور تک کوئی نہیں تھا، صرف سنسان علاقہ تھا۔ اس نے اتنی ہی خاموشی سے گیٹ کھولا اور پھر وہ بنا رکے بھاگ گئی تھی۔ وہ ویرانے میں موجود کوئی ویئر ہاؤس تھا۔ 10 منٹ بھاگنے کے بعد وہ سڑک پر آ چکی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ کون سا شہر ہے، اسے کہاں لایا گیا ہے۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ 2 ماہ پہلے اس کے وہ ماں باپ اسے اپنے ساتھ کسی امیر شخص کے گھر میں لائے تھے۔ اس کے بعد خیام کو ان کے حوالے کر کے وہ لوگ سوٹ کیس کا بیگ لے کر چلے گئے اور یہ کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں ساری زندگی پال پوس کر بڑا کیا ہے، تمہارا بھی کچھ فرض بنتا ہے، ہمیں کچھ فائدہ دو۔ ان دونوں کی آنکھیں جو سالوں سے خیام نے دیکھی تھی، ان کی رخ ہی بدل گئی تھی۔ خیام کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ کوئی شخص دولت کی خاطر اتنا اندھا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سڑک پر پہنچ گئی تھی، اسے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے آس پاس دیکھنا چاہا، لیکن آدھی رات ہونے کی وجہ سے سڑک پر گاڑی کا نام و نشان نہیں تھا، کیونکہ یہ رات کے 12 سے 1 بجے کے درمیان کا کوئی وقت تھا اور اس وقت سڑک مکمل طور پر سنسان تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے پیچھے کہیں سے لائٹس چلی ہو۔ شاید وہ ویئر ہاؤس والے جان گئے تھے کہ خیام بھاگ چکی ہے۔ خیام کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلے تھے۔ اس نے ایک نظر پیچھے دیکھا اور اتنے میں سامنے سے آتی گاڑی سے وہ پورے زور سے آ ٹکرائی تھی۔ سر پر چوٹ لگی تھی۔ چکراتا سر بحال کرنے کی کوشش کی، لیکن آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا اور وہ سیدھی زمین بوس ہوئی تھی۔ سامنے والے نے بھی جھٹکے سے بریک ماری تھی۔ وہ پریشانی سے گاڑی سے باہر نکلا تو کوئی نسوانی وجود زمین پر گرا پڑا تھا۔ وہ اس کے پاس جھکا، وہ مکمل طور پر کالی شال میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس نے لڑکی کو سیدھا کیا تو اس کا چہرہ واضح ہوا۔ اس کے سر پر چھوٹی سی چوٹ لگ گئی تھی، لیکن شاید وہ صدمے یا ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ مس، آنکھیں کھولو، مس۔ وہ اس کا گال تھپ تپا رہا تھا، لیکن شاید وہ ہوش و حواس سے بےگانہ ہو گئی تھی۔ یارم شاہ کے چہرے پر تفکر کی لکیریں نمایاں ہوئی تھی۔ آدھی رات کے وقت آخر یہ لڑکی کہاں سے آئی تھی؟ وہ سڑک پر کیا کر رہی تھی؟ وہ پریشان ہوا تھا، لیکن فی الحال یہ سب سوچنے سمجھنے کا وقت نہیں تھا۔ اسے اس لڑکی کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے اس لڑکی کو اٹھایا، پھر گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ گاڑی کو ہاسپٹل کی طرف بڑھا کر لے گیا۔ 10 منٹ بعد ہی اس کی گاڑی ہاسپٹل کے باہر آ کر رک چکی تھی۔ اس لڑکی کو بازوں سے اٹھاتے وہ ہاسپٹل میں داخل ہوا اور اگلے آدھے گھنٹے بعد ڈاکٹر اس کے سر پر پٹی کر چکی تھی۔ چوٹ زیادہ گہری نہیں آئی، لیکن شاید انہوں نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا، اس لیے یہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ جسم میں کافی ویکنس بھی ہے اور ان کے کندھے پر چوٹ لگی ہے، جسے بہت بری اور 3rd کلاس بینڈیج دی گئی ہے۔ میں نے ان کے کندھے کی بینڈیج بھی چینج کر دی ہے، یہ کافی ویک ہے۔ آپ ان کا مکمل طور پر خیال رکھیں، ان کی ڈائٹ کا بھی دھیان رکھیں، تو انشاءاللہ یہ 2-3 ہفتوں میں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر کی بات پر یارم نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ 2 گھنٹوں بعد ہی خیام کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو وہ سفید چھت کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ایک بار پھر وہ اس کمرے میں آ گئی تھی؟ کیونکہ اسے یاد تھا کہ اس کمرے کی چھت بھی بالکل سفید تھی۔ مس، آر یو اوکے؟ کسی غیر مرد کی آواز پر اس نے چہرہ موڑے یارم شاہ کو دیکھا تھا اور کسی غیر مرد کو دیکھتے ہوئے وہ حیران ہوئی تھی۔ پھر اس نے اسی بے یقینی سے آس پاس دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ کسی ہاسپٹل کے کمرے میں ہے۔ اس کے تنے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ میرا نام یارم شاہ ہے، میں ہی تمہیں ہاسپٹل لایا تھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ وہ اس کے پاس ہی سٹول کھینچتے ہوئے بیٹھ گیا۔ خیام کچھ پل اسے دیکھتی رہی۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت خوبصورت تھا۔ 27 سے 28 سال کے درمیان اس کی عمر تھی۔ اس کی ہلکی بھوری آنکھیں تھی، گورا رنگ، کثرتی سینہ، مضبوط بازو، براؤن کلر کی شرٹ اور بلو جینز میں وہ ہینڈسم بھی بہت لگ رہا تھا۔ اس کے کالے بال ماتھے پر بکھرے پڑے تھے جو اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے۔ تم سے بات کر رہا ہوں، کہاں کھو گئی؟ کیا بول نہیں سکتی؟ اس نے جیسے صدمے سے پوچھا تھا کہ خیام ہوش میں آئی۔ نفی میں سر ہلایا۔
تو پھر بتاؤ کیا نام ہے؟ اس نے اس بار کچھ نرم لہجے میں پوچھا تھا۔ حیام۔ اس کا نام سنتے ایک پل کے لیے یارم کہیں ماضی میں کھو گیا تھا۔ کھپو، حیام بالکل آپ کی کاپی ہے، مجھے یہ بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ 3 سالہ حیام کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پھپھو کو بتا رہا تھا کہ پھپھو بھی مسکرا پڑی۔ جب یہ بڑی ہو جائے گی تو تم اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لینا۔ پھپھو نے جیسے لمحوں میں حل بتایا تھا کہ 10 سالہ یارم شاہ کے گال گلابی ہوئے۔ پھپھو مسکرا پڑی۔ ارے واہ، تم تو بلش بھی کرتے ہو۔ وہ منظر ایک پل کے لیے آنکھوں کے سامنے گھوما تھا۔ اس نام کے ساتھ بہت ساری یادیں جڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی اتری۔ تم اتنی رات کو کہاں سے آ رہی تھی؟ اس کے سوال پر حیام کے چہرے پر خوف کے سائے پھیلے تھے۔ وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ فکر مت کرو، میں ایک سیکرٹ انڈر کور پولیس آفیسر ہوں۔ تم مجھے ساری بات بتا سکتی ہو سکتا ہے میں تمہاری کوئی ہیلپ کر دوں۔ یارم کی بات سنتے اس کے تنے اعصاب ایک دم ڈھیلے پڑ گئے۔ پھر اس نے اپنی ساری زندگی کی کہانی بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں ایک کپل کے ساتھ رہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مجھے اڈاپٹ کیا تھا۔ پورے 17 سال وہ لوگ مجھے بیٹی کی طرح پیار کرتے رہے، لیکن پھر 2 ماہ پہلے وہ مجھے کسی امیر شخص کے گھر پر لے کر گئے اور اس شخص کے حوالے کرتے ہوئے اس سے 1 کروڑ لے کر مجھے یہ کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں اتنے سال پالا ہے، آخر تم پر پیسے خرچ کیے ہیں، کچھ تو ہمارا حق بنتا ہے نا کہ ہم بھی تمہاری وجہ سے کچھ امیر ہو جائے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں خباثت دیکھی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا جس عورت کو میں نے اتنے سال ماں کہا وہ عورت میری ماں ہی نہیں تھی، وہ شخص میرا باپ ہی نہیں تھا۔ یارم شاہ کو تکلیف ہوئی تھی۔ وہ لوگ مجھے کسی ویئر ہاؤس میں لے گئے تھے۔ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی تھی۔ پچھلے 2 مہینوں سے میں وہیں پر تھی۔ وہاں پر بہت ساری لڑکیاں ہیں۔ اس کی اگلی بات سنتے یارم چونک کر سیدھا ہوا تھا۔ ویئر ہاؤس؟ کیا مجھے اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل بتا سکتی ہو؟ اس کے چونکنے پر حیام حیران ہوئی تھی کہ کیوں، آخر کیا ہوا؟ تو پھر یارم نے اس کی مدد لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اصل میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ میں ایک سیکرٹ انڈر کور ایجنٹ ہوں، تو مجھے ایک مشن دیا گیا ہے۔ شہر میں کافی ساری لڑکیوں کو اغوا کیا گیا ہے، تو بس انہی کے گروہ کو پکڑنے کے لیے مجھے تمہاری مدد چاہیے۔ مجھے لگتا ہے کہ تم بھی اسی گروہ کی وکٹم رہ چکی ہو۔ بتاؤ وہ لڑکیوں کا کیا کرتے ہیں؟ وہ لڑکیوں کو کہاں لے کر جاتے ہیں؟ تمہیں ان کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ وہ بے چینی سے سوال پوچھ رہا تھا، جیسے یہ ساری باتیں جان لینے کے لیے بہت بے چین ہو۔ حیام نے گہری سانس لی۔ لیکن میری ایک شرط ہے۔ حیام کی بات پر وہ حیران ہوا تھا۔ کیسی شرط؟ اگر وہ لڑکی انفارمیشن دینے کے بدلے یارم کی جان بھی مانگ لیتی تو یارم خوشی خوشی دے دیتا، کیونکہ وہ اس کیس پر پچھلے 6 مہینوں سے کام کر رہا تھا، لیکن کوئی بھی سراغ ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ نہ جانے لڑکیاں کہاں چلی جاتی تھی، زمین کھا جاتی تھی یا آسمان نگل جاتا تھا۔ میری جان کو خطرہ ہے۔ میرے پاس نہ رہنے کے لیے کوئی گھر ہے، نہ میں کہیں جا سکتی ہوں۔ اس لیے آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں گے، کیونکہ میں آپ کے ساتھ ہی محفوظ رہ سکتی ہوں۔ اگر منظور ہے تو میں ساری بات بتاؤں گی۔ جیسے حیام نے اپنی عقل کے مطابق اپنی حفاظت کی تیاری کی تھی۔ یارم کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ تم کافی ذہین ہو، تمہارے ساتھ کام کر کے مزہ آئے گا۔ وہ جیسے محظوظ ہوا تھا۔ میں اکیلا رہتا ہوں، کیا تم ایک اکیلے غیر مرد کے ساتھ ایک گھر میں رہ لو گی؟ وہ جیسے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال پوچھ رہا تھا۔ حیام نے اپنا حلق تر کیا تھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ اچانک اس کی آنکھوں کے پردے پر کسی ڈرامے کا منظر ابھرا تھا۔ اسے ڈرامے دیکھنے کا کافی شوق تھا، اس لیے اس نے لڑک پن کی عمر سے ہی ڈرامے دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ وہ جانتی تھی ڈراموں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آپ مجھ سے نکاح کر لیں۔ اس کی اگلی بات پر یارم کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ کسی نے کلیجے میں ہاتھ مارا تھا۔ ایک بار پھر پھپھو کے الفاظ کانوں میں گونجے تھے۔ جب یہ بری ہو جائے گی تو بے شک تم اسے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھ لینا، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ حیام، اس نے اتنی سختی سے پکارا کہ حیام خاموش ہو گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں گزارا کر لوں گی، لیکن آپ میری حفاظت کریں گے۔ وہ انگلی اٹھائے وارن کر رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ یارم اس سے نکاح نہیں کرے گا۔ یارم نے سر ہلایا۔ فکر مت کرو، تم میرے ساتھ محفوظ رہو گی۔ کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا تو اس کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ اچانک ہی یارم کی آنکھوں میں ایک جنون سا آیا تھا۔
ڈاکٹر نے کہا ہے 2 گھنٹے بعد تم ڈسچارج ہو کر گھر جا سکتی ہو، اس لیے ہم باقی باتیں گھر جا کر ہی کریں گے۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ شاید وہ بل وغیرہ پے کرنے گیا تھا، اور حیام شکر ادا کر رہی تھی کہ اس قید خانے سے جان چھوٹ گئی۔ نہ جانے وہ لوگ اس کے ساتھ کیسا وحشیوں والا سلوک کرنے والے تھے۔ اسے یارم کی مدد کرنی ہوگی، کیونکہ وہ خود چاہتی تھی کہ وہاں سے ہر لڑکی باہر نکل آئے۔ اس کی ڈرپ ختم ہو گئی تھی۔ نرس نے اس کی ڈرپ اتار دی کہ کچھ دیر بعد ہی وہ کمرے میں داخل ہوا۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی۔ یقیناً وہ حیام کی فائل تھی جو اکثر ہاسپٹلائز ہونے کے بعد ڈاکٹرز دیتے ہیں۔ وہ بنا کچھ کہے اٹھی تھی۔ کندھے پر شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ یقیناً گرنے کی وجہ سے اس کا کندھا دوبارہ ڈیمیج ہوا تھا۔ چوٹ تو نہیں لگی، لیکن درد کی لہریں تیز ہو گئی تھی۔ آر یو اوکے؟ یارم اس کے چہرے پر تکلیف کے اثرات دیکھ سکتا تھا۔ حیام نے اس بات میں سر ہلانے کی کوشش کی۔ اس نے حیام کی شال کو اس کے کندھوں کے گرد مضبوطی سے اوڑھا، پھر آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے سہارا دینے کی غرض سے اس کا بایاں ہاتھ اپنے گلے کے گرد ڈالا۔ حیام کے چہرے پر سرخی چھا گئی تھی۔ آرام سے چلو، تمہارے کندھے میں درد ہوگا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ چوٹ کو اچھے سے بینڈیج نہیں کیا گیا تھا، اس لیے تمہاری چوٹ ٹھیک نہیں ہو پئی۔ ویسے چوٹ کیسے لگی تھی؟ حیام کو یاد آیا ایک بار پہلے بھی اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بار پہلے بھی میں اس ویئر ہاؤس سے بھاگنے کی کوشش کر چکی ہوں۔ تو میں نے دیوار پھلانگ کر بھاگنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں سے نیچے گر گئی تھی، اس لیے دایاں کندھا افیکٹ ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر اپنے کارنامے بتا رہی تھی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد وہ نہ جانے کیوں لیکن یارم کے ساتھ محفوظ محسوس کر سکتی تھی۔ تمہاری پٹی کس نے کی تھی؟ اس نے اگلا سوال پوچھا تھا۔ نہ جانے کون تھی، شکل سے تو کوئی میٹرک فیل ڈاکٹر لگ رہی تھی، اور لگ رہی سے مراد یعنی کہ وہ کوئی لڑکی تھی۔ یارم ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ اس کے کندھے پر زخم بھی تھے، شاید اسے بھاگنے کی سزا دی گئی تھی۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہارے کندھے پر ایک عجیب سا زخم ہے۔ یارم نے وہ سوال پوچھ ہی لیا۔ وہ میں وہاں سے بھاگی تھی نا، اس لیے وہاں کی ایک ملازمہ نے لوہے کی راڈ گرم کر کے میرے کندھے پر رکھے وہاں سے جلد کو جلا دیا تھا، تاکہ مجھے آئندہ بھاگنے سے پہلے یہ زخم یاد رہے۔ وہ اتنی نارمل ہو کر بتا رہی تھی جیسے اس کے لیے یہ بالکل بڑی بات نہیں، اور یارم جو اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا تھا، اس کے بڑھتے قدم ایک دم تھم سے گئے۔ کیا وہ لوگ وہاں لڑکیوں پر اس طرح کا ظلم کرتے ہیں؟ اس نے دہلتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں، ہر لڑکی پر نہیں، جو صرف ان کی حدود کو توڑنے کی کوشش کرے اس پر۔ وہ لڑکیوں سے زبردستی وہ سب کرواتے ہیں جو وہ کرنا نہیں چاہتی۔ اس کی بات سنتے یارم کے قدم ایک بار پھر ڈگمگائے تھے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ حیام کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور تم؟ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا۔ نہ جانے کیوں، لیکن دل نے چاہا وہ کہتے کہ نہیں۔ نہیں، اس کے لبوں سے اگلے ہی پل نہیں نکلا تھا۔ میرا نام بھی حیام ہے۔ میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں، لیکن اپنی عزت پر کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کروں گی۔ پورے 1 ماہ تک میں نے ان لوگوں کو بہت تنگ کیا تھا۔ میں کھانا ہی نہیں کھاتی تھی، اس لیے وہ لوگ مجھے بے ہوشی کی انجیکشن لگا دیتے تھے۔ میں سارا دن اس بند کمرے میں پڑی رہتی تھی، لیکن اس بند کمرے میں پڑا رہنا زیادہ اچھا تھا۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ یارم کو سکون کا احساس ہوا تھا۔ میں آج تک اپنی حفاظت کر رہی تھی۔ ان کا ایک باس ہے جس کا نام کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن سب اسے ڈان کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے 5 خاص آدمی ہیں۔ ایک آدمی جو لڑکیوں پر ان کمروں کے باہر نظر رکھتا ہے، دوسرا آدمی جس کے ذمہ سیکیورٹی فورس ہے، تیسرا آدمی جو لڑکیاں سلیکٹ کرتا ہے کہ کس لڑکی کو کس گاہک کے سامنے پیش کرنا ہے، اور ان لوگوں کے گاہک کوئی عام انسان نہیں ہوتے، وہ بہت امیر رئیس ہوتے ہیں جو ان لوگوں کو ایک خوبصورت لڑکی کی ایک رات کے بدلے بہت سارے پیسے دیتے ہیں۔ وہ لوگ بات کرتے گاڑی تک آ چکے تھے۔ اسے گاڑی میں بٹھانے کے بعد یارم نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی سڑک پر چلنے لگی۔ چوتھا آدمی جو ان لڑکیوں کو بحفاظت مہنگے ترین ہوٹلز میں لے کر جاتا ہے اور پھر اس لڑکی کو واپس اس ویئر ہاؤس تک لے کر آتا ہے۔ اور پانچواں آدمی جو ان گاہکوں کو ڈھونڈتا ہے جن کے ساتھ وہ لوگ ڈیلنگ کر سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے امیر ہونے کے طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لڑکیوں کو حبشیوں کو بیچتے بھی ہیں۔ اس کی باتیں سنتے یارم اندر تک کانپ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے ملک کی معصوم اور نازک کلیاں ان کے ساتھ اتنا سب کچھ ہو رہا ہے۔
اور اگر کوئی لڑکی یہ سب کچھ کرنے سے انکار کرے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس نے گاڑی وہیں ایک سائڈ پر روکتے ہوئے حیام کو دیکھتے سوال پوچھا تھا۔ اسے ٹارچر کرتے ہیں، ذہنی اذیت دیتے ہیں، فزیکلی پین دیتے ہیں۔ حیام کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹوٹ کر نکلے تھے اور گالوں پر بہہ گئے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ان ساری لڑکیوں کو آزاد کروائیں۔ ان لڑکیوں کو وہاں سے باہر نکالنا ہے۔ اس نے آخری بات بہت تکلیف سے کہی تھی کہ یارم کے دل کو بھی تکلیف ہوئی تھی۔ اسے یہ کیس کچھ زیادہ ہی دل کے قریب لگتا تھا، کیونکہ اس کیس سے اس کی کچھ پرسنل فیلنگز وابستہ تھی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں حیام، میں ان سب کو ایسی موت ماروں گا کہ وہ سب یاد رکھیں گے۔ اس نے سختی سے اپنی نم آنکھوں کو رگڑتے ہوئے حیام کو یقین دلایا تھا کہ حیام بھی مسکرا پڑی۔ اس نے دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ اس کے بعد اس کی گاڑی ایک بلڈنگ کے پارکنگ ایریا میں آ کر رکی تھی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آیا، حیام کی سائڈ پر آ کر دروازہ کھولا اور حیام کو آرام سے باہر نکالا تھا۔ حیام کے کندھے میں تکلیف تھی اور اس کے ساتھ اس کے پاؤں پر بھی چوٹ آئی تھی۔ یقیناً یہ بھی جب اس کی گاڑی سے آ کر ٹکرائی تھی تب ہی آئی ہوگی۔ وہ اس کے سہارے لفٹ تک آئی تھی۔ لفٹ چلنے لگی اور اچانک ہی وہ ڈر کے مارے یارم کے قریب ہو گئی۔ کیا ہوا؟ اس نے حیرانی سے پوچھا تھا۔ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس کے چہرے کی رنگت بھی سفید پڑ رہی تھی۔ یارم کی آنکھیں خوف سے پھیلی۔ کیا تمہیں کلاسٹروفوبیا ہے؟ حیام نے نفی میں سر ہلایا۔ بس ویسے ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس نے وضاحت دی۔ ریلیکس، میں تمہارے پاس ہوں۔ اگلے ہی پل اس نے حیام کو اپنے قریب کرتے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا۔ وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔ کچھ منٹ گزرے جب لفٹ کے دروازے کھلے اور لفٹ اپنے مطلوبہ فلور پر آ کر رک گئی۔ وہ حیام کا ہاتھ پکڑے لفٹ سے باہر نکل گیا۔ اپنے فلیٹ کے باہر آ کر اس نے کی ہول میں چابی ڈالی، دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ فلیٹ میں داخل ہو گیا۔ وہ 2 کمروں پر مشتمل بہت خوبصورت فلیٹ تھا۔ تم یہاں بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ یارم نے اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھایا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ کچن میں جا کر غائب ہو گیا اور حیام کی نظریں آس پاس سکین کر رہی تھی۔ اسے یہ خوبصورت سا فلیٹ اچھا لگا تھا۔ وہ وہیں آرام دہ حالت میں بیٹھ گئی۔ جسم میں اب بھی ہلکا ہلکا درد محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اندر تک پرسکون ہو گئی تھی کہ وہ اس قید سے باہر نکل آئی ہے، لیکن وہ سوچ چکی تھی کہ وہ ان ساری لڑکیوں کو بھی اس قید سے باہر نکالے گی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ اس کے لیے سوپ بنا کر لایا تھا اور وہ حیران ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس کی آنکھوں میں حیرت دیکھتے ہوئے اس نے سوال پوچھا۔ آپ کھانا بنا لیتے ہیں؟ اس نے اسی بے یقینی سے پوچھا تھا کہ یارم مسکرا پڑا۔ یہ کون سا مشکل کام ہے؟ میں تو سالوں سے بناتا آ رہا ہوں۔ اب تو یہ بات پرانی ہو گئی۔ اس نے بات کو مذاق کا رخ دیا تھا، لیکن حیام امپریس ہوئے بنا نہیں رہ سکی۔ واہ بھئی، آپ کی بیوی کی تو موجیں ہوں گی۔ اسے تو کسی کام کی ٹینشن نہیں ہوگی۔ آپ تو خود ہی اپنے لیے ناشتہ بنا کر کھا سکتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے سوپ کا باؤل پکڑے اب سوپ پینے لگی تھی۔ اس کی اس بات پر یارم کی آنکھوں میں عجیب سی چمک آئی تھی۔ وہ کہیں ماضی کے پنوں میں کھو گیا تھا۔ سوپ پینے کے بعد اس نے پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگایا۔ ویسے ماننا پڑے گا کہ آپ بہت اچھے شیف ہیں۔ آئی ایم امپریس۔ اتنا کہتے ساتھ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں کہاں رہوں گی؟ سوالیہ نظروں سے اس نے آس پاس دیکھا تو یارم ہوش میں آیا۔ ہاں ادھر آؤ، میں تمہیں کمرہ دکھاتا ہوں۔ وہ اٹھ کر ایک کمرے کی جانب چل پڑا۔ وہ بہت خوبصورت بیڈ روم تھا۔ یہ آج سے تمہارا کمرہ ہوا۔ فی الحال تم ریسٹ کرو، میں آج جاؤں گا تو تمہارے لیے واپسی پر مارکیٹ سے کچھ ڈریسز لے آؤں گا۔ اس کی بات پر حیام نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ پھر وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ وہ بھی اس کے قریب بیڈ پر آیا۔ تمہیں بس ریسٹ کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا ہے کہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہونے کے لیے ریسٹ بہت ضروری ہے۔ تم ریسٹ کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے آواز دے لینا، میں باہر ہی موجود ہوں گا۔ حیام نے سر ہلایا۔ وہ اس کے مزید قریب آیا کہ حیام سانس روکے اسے دیکھتی رہی۔ وہ جلدی سے بیڈ پر موجود تکیے سیٹ کرنے لگا تاکہ وہ آرام دہ حالت میں لیٹ جائے۔ حیام کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ جیسے ہی لیٹی اس نے خود حیام پر کمبل ٹھیک سے ڈالا، پھر واپس کمرے کے دروازے تک آیا اور تیز لائٹس آف کر کے ڈم لائٹس آن کر دی۔ ویسے ماننا پڑے گا، آپ تو پورے جینٹل مین ہیں۔ جو بھی آپ کی زندگی میں آئی بہت خوش نصیب ہوگی۔ وہ کھل کر مسکرائی تھی کہ یارم بھی مسکرا دیا۔ تم ریسٹ کرو۔ اتنا کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ حیام نے نہ جانے کتنے دنوں بعد پرسکون سانس لی تھی۔
کتنا سکون تھا یہاں پر، اور وہ وہاں پر قید ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اسے یارم مل گیا، ورنہ کیا ہوتا۔ یارم واپس اپنے کمرے میں آیا اور اب ایک دیوار کے پاس کھڑے ہو کر ایک بچی کی تصویر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ حیام، کیسی عجیب سی قسمت ہے۔ دیکھا، آج تمہاری ہم نام یہاں پر موجود ہے، لیکن کیا وہ تم ہو سکتی ہو؟ میں بھی نا، پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہا ہوں۔ اگر کسی کا نام حیام ہے تو وہ حیام تم کیسے ہو سکتی ہو؟ کاش تم آج ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ تم میرے لیے کتنی خاص ہو۔ اس نے مسکرا کر اس تصویر سے کہا تھا۔ چند گھنٹے مزید گزر گئے تھے۔ وہ دوپہر کے وقت جا کر نیند سے بیدار ہوئی تھی۔ فریش ہونے کے بعد کمرے سے باہر نکلی تو وہ لاؤنج میں ہی بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہا تھا۔ حیام اس کے پاس جا کر دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ اس کے اچانک مخاطب کرنے پر یارم فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ حیام کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی ہے۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی بہت بھیانک خواب کے زیر اثر نیند سے جاگی تھی۔ کیا بات ہے؟ وہ اپنا لیپ ٹاپ فوراً بند کر چکا تھا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ حیام کافی پریشان ہے۔ وہ اپنے ہاتھ کی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں اس طرح بنا کسی رشتے کے آپ کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہنا چاہتی۔ اس نے کچھ دیر پہلے ہی ایسا خواب دیکھا تھا جس کے زیر اثر وہ یہاں رہنے سے ڈر رہی تھی۔ یارم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ خدا کے لیے مجھ سے نکاح کر لے، میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یارم ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ اسے خاموش دیکھتے حیام نے مزید وضاحت دی۔ سب کہتے ہیں میں خوبصورت ہوں، یقین کریں اچھی بیوی بنوں گی، بس مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ کیا آپ میری انسیکیورٹی سمجھ سکتے ہیں؟ وہ روحانسی ہوئی تھی۔ یارم بہت گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم کچھ گھنٹے پہلے ہی مجھے سڑک پر ملی ہو اور تم چاہتی ہو میں تم سے نکاح کر لوں؟ ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہی کتنا ہے۔ کیا تم جانتی ہو میں کون ہوں؟ اس نے اسی سنجیدگی سے پوچھا تھا کہ ایک پل کے لیے حیام خاموش ہو گئی۔ اگلے ہی پل اس نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے فرق نہیں پڑتا آپ کون ہیں، آپ کیسے ہیں، آپ کہاں کام کرتے ہیں۔ ویسے کام تو وہ اس کو بتا چکا تھا۔ آپ کی فیملی کیسی ہے؟ بس آپ نے میری جان بچائی ہے، آپ نے مجھے باحفاظت ایک محفوظ مقام دیا ہے۔ لیکن آپ سمجھ نہیں سکتے نا کہ لڑکیوں کے لیے یہ سارے مسائل کتنی مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ ایک غیر کے گھر میں بنا کسی رشتے کے رہنا یہ مناسب نہیں لگتا۔ آپ نکاح کر لیں، جب آپ کا دل چاہے گا طلاق دے دیجیے گا، پھر میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ لیکن فی الحال جب تک وہ ساری لڑکیاں بازیاب نہیں ہو جاتی میں کہیں نہیں جا سکتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گر رہے تھے کہ یارم کو ایک دم تکلیف ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ مان گیا تھا۔ وہ کیوں مانا وہ خود نہیں جان پایا۔ وہ حیران تھا، اس نے ہاں کیوں کہہ دی، اور حیام نے پرسکون سانس لی۔ بہتر ہوگا کہ ہمارا نکاح آج ہی ہو جائے۔ اتنا کہتے ساتھ وہ اٹھی اور کمرے میں جا کر بند ہو گئی، اور یارم بے یقینی سے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ کمرے میں آئی، اب لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اس نے اتنا خوفناک خواب دیکھا تھا کہ حد نہیں۔ اس نے خواب میں یہ دیکھا تھا کہ پولیس اسے پکڑ کر لے جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے یارم کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اگر وہ یارم کی بیوی بن جائے گی تو پھر کوئی بھی اسے اریسٹ نہیں کر پائے گا۔ وہ کچھ ہی گھنٹوں میں حیام کے دل میں اپنا مقام بنا چکا تھا۔ کچھ گھنٹے مزید گزر گئے تھے۔ وہ مولوی صاحب کے ساتھ گواہان کو لے آیا تھا، اور شام تک ان کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے کچھ دیر بعد ہی وہ گھر سے نکل گیا تھا، یہ کہہ کر کہ اسے کسی ضروری کام سے جانا ہے، لیکن اب حیام یہاں پر پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد اس نے یارم سے نکاح نامہ مانگا تھا۔ کیا میں نکاح نامہ دیکھ سکتی ہوں؟ وہ حیران تھا، اس لڑکی نے آخر نکاح نامہ کیا کرنا تھا، لیکن پھر بھی اس نے دے دیا۔ اب حیام کے دل میں یہ ڈر نہیں تھا کہ وہ یہاں کسی رشتے کے بنا رہ رہی تھی۔ اس نے نکاح نامے کو بھی اپنے حساب سے چھپا لیا تھا۔ اس کے پاس کوئی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے۔ اکثر اس نے ڈراموں میں دیکھا تھا کہ لڑکیوں کے پاس نکاح نامہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنی بات پروف ہی نہیں کر پاتی۔ وہ رات کے 10 بجے آیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تھا، حیام سو رہی تھی۔ وہ اس کے لیے کچھ ڈریسز لینے کے لیے گیا تھا۔ اس نے سارا سامان کمرے میں موجود صوفے پر رکھا اور اس کے پاس بیٹھا بہت غور سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے خواہش کی تھی کہ میری بیوی حیام ہو، لیکن یہ کون سی حیام میری قسمت میں آ گئی۔
وہ تلخی سے مسکرایا تھا۔ اتنا کہتے ساتھ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ حیام کی انسیکیورٹی سمجھ گیا تھا۔ ویسے بھی جس طرح کی یہ سوسائٹی تھی، اگر کسی کو پتہ چل جاتا کہ وہ بنا کسی رشتے کے ایک لڑکی کو اپنے ساتھ رکھ رہا ہے تو لوگ کیا سمجھتے، لوگ اس کے کردار کو کیسا جانتے۔ اس لیے اسے بہتر لگا کہ وہ نکاح کر لے۔ وہ نہیں جانتا تھا ان کے نکاح کا کیا نتیجہ نکلے گا، لیکن اس نے کر لیا۔ اگلی روز صبح وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ اسے ساری باتیں بتا رہی تھی، وہ باتیں جو اس نے وہاں 2 ماہ میں رہتے ہوئے جانی تھی۔ اس ویئر ہاؤس کے پاس ہی ٹرین کی آواز آتی تھی۔ یقیناً وہ کسی ٹرین ریلوے لائن کے پاس ہے، وہ سنجیدگی سے بتا رہی تھی۔ اس کے علاوہ اور کچھ یاد کرنے کی کوشش کرو۔ یارم کی بات پر اس نے آنکھیں بند کی اور کچھ محسوس کرنے لگی۔ وہاں پر دن کے ہر دوسرے گھنٹے ایک عجیب سی آواز آتی تھی۔ یارم چونکا تھا۔ کیسی آواز؟ کیونکہ یہ جاننا بے حد ضروری تھا کہ وہ ویئر ہاؤس ہے کس جگہ۔ جیسے کوئی جہاز اڑان بھرنے کے لیے تیار ہو، یا پھر جیسے کوئی جہاز ہوا میں ابھی ابھی اڑا ہو۔ اس کی بات سنتے یارم کے لبوں کو ایک مسکراہٹ نے چھوا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا وہ ایسی جگہ تھی جہاں سے ایئرپورٹ پاس تھا اور ریلوے گزرتی تھی۔ ہمیں فوراً اس جگہ کو ڈھونڈنا ہوگا۔ مجھے اپنی ٹیم کو اطلاع کرنی ہوگی، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ تم پریشان مت ہونا، وہ موبائل فون پر ہے، اگر کوئی مسئلہ ہو تو مجھے فون کر سکتی ہو۔ اس نے سامنے موجود فون کی جانب اشارہ کیا تو حیام نے سر ہلایا۔ اس کے بعد وہ گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ دعا کرنے لگی کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ وہ لوگ ویئر ہاؤس کو ڈھونڈ چکے تھے۔ وہ اسی جگہ پر آیا تھا جس جگہ اسے حیام ملی تھی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے آس پاس یہ چیک کیا کہ کہاں پر ریلوے لائن ہے۔ پھر ان لوگوں نے ریلوے لائن کے پاس 2 کلومیٹر کا ایریا چھان مارا تھا۔ وہاں پر بہت سارے ویئر ہاؤس تھے اور انہی میں سے ایک ویئر ہاؤس کے اندر وہ لڑکیاں موجود تھیں۔ وہ بھاری نفری کے ساتھ آئے تھے۔ یارم ساری لڑکیوں کو چھڑوانے میں کامیاب رہا تھا۔ وہ پورے 24 گھنٹے بعد گھر آیا تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا کہ اس نے کافی ساری لڑکیوں کو آزادی دے دی، لیکن دل میں کہیں اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے جیسے ہی گھر کا دروازہ کھولا تو حیران رہ گیا۔ حیام کہیں بھی نہیں تھی۔ اس نے کچن اور دونوں بیڈ روم چیک کر لیے۔ حیام کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ حیام، حیام، وہ اسے آوازیں دینے لگا، اور وہ جو ڈریسنگ روم میں کبرڈ کے اندر چھپی ہوئی تھی فوراً باہر نکل آئی۔ یارم، اس کی کپکپاتی آواز پر یارم نے بے یقینی سے چہرہ موڑے پیچھے دیکھا جہاں وہ خوف زدہ سی کھڑی تھی۔ اگلے ہی پل وہ بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے سینے سے آ لگی۔ وہ کافی گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ وہ خود بوکھلا گیا تھا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ کچھ دیر پہلے گھر میں کوئی گھس آیا تھا۔ اس کی بات پر یارم حیران ہوا تھا۔ اس نے ایک نظر وال کلاک کو دیکھا جہاں رات کے 11 بج گئے تھے۔ وہ اس کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر نمایاں ہوا۔ 4 گھنٹے پہلے ہی وہ کمرے میں بیٹھی یارم کی کتابوں میں سے ایک کتاب نکال کر لائی تھی اور اسے پڑھ رہی تھی جب اس نے مین ڈور کھلنے کی آواز سنی۔ اس نے ہلکا سا کمرے سے جھانک کر دیکھا تو باہر کوئی 3-4 مرد تھے۔ اس شخص نے لڑکی کو یہیں چھپایا ہے، لڑکی کو ڈھونڈو۔ ان میں سے ایک کی آواز آئی تھی اور حیام اندر تک کام گئی۔ وہ فوراً اٹھی تھی اور جا کر ڈریسنگ روم کی کبرڈ کھول کر اس میں چھپ گئی۔ وہ لوگ شاید ڈھونڈ کر چلے گئے کیونکہ انہیں کہیں بھی حیام نہیں ملی۔ وہ تب سے کبرڈ میں ہی چھپی بیٹھی تھی اور یارم کے سر پر جیسے آسمان پھٹ پڑا تھا۔ اس کے گھر میں کوئی گھس آیا، اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ اچھا ریلیکس، میں واپس آ گیا ہوں نا۔ وہ آہستہ سے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگا، لیکن وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے واپس اس قید خانے میں ڈال دیں گے، مجھے وہاں نہیں جانا۔ اس نے مزید مضبوطی سے یارم کو پکڑ لیا تھا اور اس سے الگ بھی نہیں ہو رہی تھی۔ یارم نے اپنے تنے اعصاب ایک دم ڈھیلے چھوڑے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ حیام بہت بری طرح سے ڈری ہے۔ اچھا ریلیکس، دیکھو میں یہاں ہوں، میرے پاس بیٹھو۔ اتنا کہتے ساتھ یارم صوفے پر جا کر بیٹھا تو وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اب بتاؤ کیسے تھے وہ لوگ، کون تھے؟ اس نے سنجیدگی سے حیام سے پوچھا تھا۔ حیام کو جتنا یاد تھا اتنا وہ بتاتی گئی، لیکن ابھی بھی اس کے ساتھ چپکی ہوئی بیٹھی تھی، اور یارم حیران ہو رہا تھا کہ وہ اس کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ ریلیکس حیام، میں کہہ رہا ہوں میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں چھو نہیں سکتا۔
یارم نے بہت نرمی سے کہتے اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے صاف کیے تھے۔ حیام کے آس پاس کچھ لمحے کے لیے سب کچھ ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کر لیے۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، مجھے یہاں بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ کا کیا پتا، آپ کام پر چلے جائیں، اس کے بعد وہ لوگ پھر آ گئے تو؟ وہ حیران تھا کہ اس کے گھر میں کوئی داخل کیسے ہو گیا۔ فکر مت کرو، اب کوئی نہیں آئے گا، میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ کھونے کا ڈر ایک بار پھر حاوی ہوا تھا۔ چلو، رات بہت ہو رہی ہے، تمہیں سونا چاہیے۔ کتنی دیر بعد یارم نے اسے صوفے سے اٹھایا تھا۔ مجھے مجھے وہاں نہیں سونا، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بے بسی سے کہتے ایک بار پھر رونے لگی تھی۔ یارم بس ایک گہری سانس لے کر رہ گیا، پھر وہ اسے اپنے ساتھ اپنے کمرے میں لے آیا۔ چلو یہاں پر لیٹ جاؤ، میں تمہارے پاس ہی ہوں۔ یارم کی بات پر ایک بار پھر وہ اس سے دور ہو کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ یارم کا دماغ اب گھوم رہا تھا۔ دیکھو حیام، میں تمہارے پاس ہوں، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں میرے پاس لیٹ جاؤ، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے اس بار کچھ نرمی سے سمجھایا تھا۔ پھر اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد اس پر کمبل ٹھیک سے دینے کے بعد وہ دوسری سائڈ گیا اور خود بھی بیڈ پر لیٹ گیا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ حیام کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا ہے۔ وہ حیام کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا تو وہ کچھ دیر بعد ہی سو گئی تھی۔ لیکن اس کے سونے کے بعد بھی یارم اندر تک بے چین تھا۔ کوئی اس کے گھر میں داخل ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ لوگ کیسے جان گئے کہ حیام کہاں پر ہے؟ اچانک اس کی نظر حیام کے گلے میں لٹکتے ایک لاکٹ پر گئی تھی۔ وہ عجیب سا لاکٹ تھا۔ یارم نے کسی عجیب سے احساس کے تحت اس کے گلے سے وہ لاکٹ نکالا اور اسے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اس لاکٹ کو مکمل طور پر کھولا اور حیران رہ گیا کہ اس لاکٹ میں ٹریکنگ ڈیوائس لگی ہوئی تھی۔ یقیناً یہ ان لوگوں نے ہی لگائی ہوگی۔ تو اس کا مطلب وہ لوگ تمام لڑکیوں پر نظر رکھنے کے لیے ان کے گلے میں اس طرح کے پینڈنٹ ڈال چکے تھے۔ یارم اب سمجھ گیا تھا کہ وہ لوگ حیام کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے گھر تک کیسے آئے۔ فلیٹ کا دروازہ کھولنا مشکل نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ماسٹر کی سے آسانی سے کوئی بھی دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھا، اچانک اسے محسوس ہوا اس کی شرٹ ہلکی سی کھینچی گئی تھی۔ اس نے حیرانی سے دیکھا تو حیام نے اس کی شرٹ کو مٹھی میں دبوچ رکھا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بھی بے چین تھی، نہ جانے کیوں، لیکن یارم کو تکلیف ہوئی تھی اور حیام پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ دوبارہ حیام کے پاس ہو کر بیٹھا، پھر بے ساختہ اس کے ماتھے تک لب لایا تھا۔ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے ہوئے یارم کے اندر ایک عجیب سا احساس اترا۔ واقعی تم بہت خوبصورت ہو، اور اس سے زیادہ تم بہت معصوم ہو۔ جس نے بھی میرے گھر میں داخل ہونے کی جرت کی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں حیام، اسے جان سے ماروں گا۔ وہ سختی اور سنجیدگی سے کہتے ہوئے بہت نرمی سے اپنی شرٹ اس کے ہاتھوں سے آزاد کرواتے اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتے ہوئے بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آیا، اب سارے گھر کا جائزہ لے رہا تھا کہ کہیں وہ لوگ کوئی کیمرہ تو نہیں چھوڑ گئے۔ جب اس کی تسلی ہو گئی تو اس کے بعد اس نے اس لاکٹ میں موجود ٹریکنگ ڈیوائس کو ڈسٹرائے کر دیا۔ حیام سو رہی تھی، اس لیے وہ کمرے کے دروازے کو اچھے سے لاک کرتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے بیڈ روم کے لاک کو کوئی ماسٹر کی بھی نہیں کھول پائے گی، کیونکہ اس نے اپنے بیڈ روم کو ایک سیکریٹ ڈیجیٹل لاک سے سیٹ کروایا تھا۔ وہ بلڈنگ کے باہر آیا اور اب وہ بلڈنگ کی راہداریوں میں موجود کیمراز کو چیک کر رہا تھا۔ واقعی اس کے گھر میں 3 سے 4 لوگ داخل ہوئے تھے۔ کتنی ڈھٹائی سے وہ لوگ شام کے 6 بجے اس کے گھر میں داخل ہوئے تھے اور ان سب کے چہرے بھی واضح نظر آ رہے تھے۔ یارم نے چند فون کیے تھے اور 4 گھنٹے بعد وہ سارے اس کے سامنے بیٹھے تھے۔ وہ اس وقت اپنے خفیہ اڈے پر تھا جہاں وہ لوگ مجرموں کو لاتے تھے۔ اب بتاؤ، کس کے کہنے پر میرے گھر میں داخل ہوئے تھے؟ یارم ان کے سامنے بیٹھا سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ ہمارے باس نے کہا تھا کہ وہ لڑکی جو بھاگی ہے وہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتی ہے، اس لیے اسے مارنے کے لیے گئے تھے۔ اس کی بات سنتے کہیں یارم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ تم لوگوں کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں گھس کر میری بیوی کو مارنے کی؟ اگلے ہی پل اسے بہت شدید غصہ آیا تھا۔ یہ بتاؤ تمہارا باس کون ہے اور کہاں ہے؟ یارم نے ان سب کی کافی دھلائی کی تھی۔ وہ لوگ اگلنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن پھر اپنی جان کی بھیک مانگنے کے لیے ان لوگوں کو اپنے باس کا نام بتانا پڑا۔ اور یارم بے حد حیران تھا کہ شہر کا ایک جانا مانا بزنس مین وہ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہے۔
اسے حیرانی تھی، وہ لوگ لڑکیوں کو تو بازیاب کروا چکے تھے لیکن فی الحال اس ماسٹر مائنڈ تک نہیں پہنچے تھے۔ صبح 5 بجے جب روشنی ہر طرف پھوٹ چکی تھی، وہ لوگ بھاری نفری کے ساتھ اس امیر زادے کے بنگلے میں داخل ہوئے۔ پچھتاؤ گے، وہ سختی سے یارم کے کان کے پاس جھکتا گررایا تھا۔ ساری زندگی میں پچھتاتا ہی آیا ہوں، مزید پچھتا لوں گا، فکر مت کرو۔ یارم پرسکون تھا۔ جس لڑکی کو تم نے اپنے گھر میں پناہ دی ہے نا، وہ جان سے جائے گی۔ وہ اگلے ہی پل غصے میں آتا ایک بار پھر گررایا، اور اس سے زیادہ برداشت یارم میں نہیں تھی۔ اس کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس شخص کے چہرے پر مکوں کی برسات کر دی۔ آئندہ اگر میری بیوی کا نام لیا تمہاری زبان گدی سے کھینچ دوں گا۔ ہمت ہے تو میری بیوی کو ہاتھ لگا کر دکھاؤ۔ اس کے سارے مجمع کے دوران میری بیوی کہنے پر سب ساکت رہ گئے تھے۔ میں اپنے گھر کی عورت کی حفاظت کرنی اچھے سے جانتا ہوں، اور میری بیوی نے خود تمہیں اپنی آنکھوں سے لڑکیوں کو خریدتے دیکھا ہے۔ فکر مت کرو، میں اسے خود کورٹ لے کر آؤں گا تاکہ وہ تمہارے خلاف گواہی دے سکے۔ اتنا کہتے ساتھ یارم نے اسے پولیس کی گاڑی میں دھکا دیا تھا۔ اپنی اس قدر ذلالت پر وہ امیر شخص آنسوؤں کے گھون بھرتا رہ گیا۔ 7 بجے کے قریب وہ گھر واپس آیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ ابھی تک کمرے میں لیٹی سوئی پڑی تھی۔ اس نے شکر کا سانس لیا تھا، وہ ایک رات میں ہی سارے معاملات نپٹا آیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے احتیاط کے طور پر اب اپنے گھر کا لاک چینج کروانے کے بارے میں سوچ لیا تھا۔ وہ بائیں جانب کروٹ لیے سو رہی تھی۔ یارم قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا۔ اس کے سارے بال چہرے سے ہٹا کر ایک سائڈ کیے تو اسے حیام کے گلے میں ایک کٹ نظر آیا جو اس کے گلے کے بالکل پیچھے بائیں جانب لگا تھا۔ اس نشان کو دیکھتے یارم ساکت رہ گیا تھا، سر پر جیسے آسمان پھٹ پڑا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی تو بچپن کی ایک بھولی بسری یاد اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرائی۔ وہ صحن میں کھیل رہا تھا جب 3 سالہ حیام اس کے پاس آئی۔ اس کے ہاتھ میں بہت خوبصورت گڑیا تھی۔ یارم اس سے بے خبر اپنے ہاتھ میں موجود چھوٹی سی تلوار کے ساتھ کھیل رہا تھا، جب اچانک وہ تلوار گھماتا ہوا پلٹا۔ وہ تلوار سیدھی حیام کے گلے میں جا کر لگی اور حیام اچانک رونے لگی تھی۔ یارم نے فوراً وہ تلوار نیچے پھینک دی۔ حیام کے گلے کی پچھلی سائڈ پر دیکھا تو وہاں سے خون نکلنے لگا تھا کیونکہ وہ تلوار نوکیلی تھی۔ حیام، آئی ایم سوری، یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ 10 سالہ یارم فوراً اس سے معافی مانگنے لگا۔ اس کے گلے سے خون نکل رہا تھا۔ پھپھو، پھپھو، وہ گھبراتا ہوا پھپھو کو آوازیں دینے لگا۔ کچھ دیر بعد سارے گھر والے اکٹھے ہو گئے۔ حیام کو ہاسپٹل لے جایا گیا۔ اس کے گلے پر 2 سٹیچز لگے تھے اور وہ اس کے سامنے بیٹھا رو رہا تھا اور اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ آئی سویئر حیام، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، میں نے نہیں دیکھا تھا تم میرے پیچھے کھڑی ہو۔ وہ چھوٹی سی حیام سے معافی مانگ رہا تھا جو بس خاموش بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ماضی کا بلبلہ کہیں ہوا میں تحلیل ہو گیا اور یارم جہاں تھا وہیں کا وہیں ساکت رہ گیا۔ 3 سال کی عمر میں اس کی پھپھو کی بیٹی حیام کھو گئی تھی، لیکن اسے امید نہیں تھی یہ حیام وہی حیام ہوگی۔ کبھی کبھی اس کا دل کہتا تھا کہ وہ زندہ ہوگی، لیکن سب کا کہنا تھا کہ سالوں گزر گئے، وہ مر گئی ہوگی۔ حیام، اس کے لبوں نے پکارا تھا۔ حیام، ایک بار پھر پکارا گیا۔ اس کے اندر سے جیسے جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نکلا تھا۔ اسے اپنی کزن بہت پسند تھی، وہ بچپن سے ہی اس پر جان چھڑکتا تھا۔ اس نے کتنے ہی سال حیام کو جگہ جگہ ڈھونڈا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی تھی، اور آج وہ اس کے اپنے گھر میں اس کی بیوی کے روپ میں موجود تھی۔ وہ اس کی آواز پر نیند سے کسمسائی تھی۔ اس نے جیسے ہی آنکھیں کھولی تو یارم فوراً اسے بازو سے پکڑے اپنی جانب کھینچتا اپنے سینے سے لگا چکا تھا، اور اس عجیب افتاد پر حیام تو بری طرح سے بکھلائی تھی۔ میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ اسے اپنے سینے میں پوری شدت سے بھینچتے ہوئے یارم نے سرگوشی کی تھی۔ حیام نے بہت مشکل سے سانس لینے کی کوشش کی۔ یارم، مجھے سانس نہیں آ رہی۔ اس کی پھنسی پھنسی آواز نکلی اور یارم ہوش میں آیا، فوراً اسے آزاد کیا۔ وہ یارم کو بے چین ہوتا دیکھ سکتی تھی۔ اگلے ہی پل یارم نے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ ایک سکون تھا جو اس بار سینے میں اتر گیا۔ میں تمہیں پچھلے 17 سالوں سے ڈھونڈتا آیا ہوں، تم کہاں چلی گئی تھی؟ آنسو یارم کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے۔ حیام نے بے حد بے یقینی سے یارم کو دیکھا تھا۔ آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہے تھے؟ اس نے بے ساختہ سوال کیا۔
اس کے بعد یارم نے اسے ساری بات بتا دی کہ وہ اس کی پھپھو کی بیٹی ہے، کوئی غیر نہیں۔ یہ بات سنتے ہی حیام کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اب وہ اسے اس کی گردن کے پیچھے موجود نشان اور اس کی کہانی بتا رہا تھا۔ آئی سویئر حیام، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ وہ ایک بار پھر معافی مانگنے لگا۔ حیام کی اپنی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھی اور اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ میں اس دنیا میں اکیلی ہوں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا کوئی اپنا بھی ہے۔ وہ رو رہی تھی اور یارم کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو، تب میں چھوٹا تھا، تمہاری حفاظت نہیں کر پایا، لیکن اب میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے اس سے پہلے میں اس شخص کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ وہ سختی سے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا۔ حیام نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اتنی محبت کرتے ہیں مجھ سے؟ اس سوال پر یارم کی آنکھیں چمکی تھی۔ اس سے بھی زیادہ، بہت زیادہ۔ اس نے دوبارہ اسے اپنے سینے سے لگایا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کی حیام اس کے پاس ہے۔ وہ بار بار اس کے ماتھے پر، اس کے گالوں پر، اس کی آنکھوں پر لب رکھ رہا تھا، جیسے یقین کر رہا ہو۔ اور حیام نے یارم کا یہ جنونی روپ دیکھا تو عجیب سی کیفیت کا شکار ہوئی۔ کیا کوئی اس سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ بہت دیر کے بعد جا کر اسے کچھ یاد آیا۔ کیا میرے ماں باپ زندہ ہیں؟ میں ان سے مل سکتی ہوں؟ اس نے یارم سے سوال پوچھا تھا۔ یارم نے اثبات میں سر ہلایا۔ تمہاری ماما، میری پھپھو، وہ ہیں، میں تمہیں کل ہی ان سے ملوانے کے لیے لے کر جاؤں گا۔ وہ تو آج بھی تمہاری راہ دیکھ رہی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ تم ایک نہ ایک دن واپس آ جاؤ گی۔ حیام کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر شدت گریہ سے رو پڑی۔ یقین نہیں ہو رہا کہ میری کوئی فیملی بھی ہے، جیسے اسے واقعی بے یقینی ہوئی تھی۔ تمہاری صرف ایک فیملی نہیں ہے حیام، تم کسی کے لیے پوری دنیا ہو۔ یقیناً وہ اپنی بات کر رہا تھا۔ حیام نم آنکھوں سے مسکرا پڑی اور وہ اس پر پیار نچھاور کرنے لگا۔ حیام نے آنکھیں بند کر لی۔ اس کی ماں اپنی بیٹی کو سینے سے لگا کر بہت خوش ہوئی تھی اور حیام جیسے زندگی جینے لگی۔ اسے اپنی ماں مل گئی تھی، اپنی پہچان مل گئی تھی۔ اس کی زندگی کی ساری تلخیاں دور ہو گئی تھی۔ وہ آزاد تھی، اپنوں کے ساتھ تھی۔ اس کے پاس رشتے تھے، وہ بہت خوش نصیب تھی۔ وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اس کی قسمت میں یارم لکھ دیا گیا تھا۔